اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے صفائی کا کامل درس ملتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کا معمول نوٹ کریں تو دن میں 5 وقت کی نماز بغیر طہارت اور پاکیزگی کے ادا ہی نہیں ہوتی، اور ہمیں ہر نماز کے ساتھ وضو بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے کپڑے ناپاک تو نہیں ہیں۔ اگر ہم پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم پاکیزہ ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں۔ یہ ظاہری پاکیزگی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندے کے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے کہ اگر وہ پاکیزگی کا اس طرح خیال رکھتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتا ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو جب نوری مخلوق فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو وہ پاکیزہ ہوگا۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب وہ شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو۔ اس کے پیچھے کتنی صفائی ہے، کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم اسی ظاہری صفائی کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے، کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سو کے اٹھو تو کسی بھی برتن کو یا کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ اتنا زیادہ خیال پاکیزگی کا۔ اسلام کا درس یہ ہے کہ جب تم پہ غسل واجب ہو تو جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لو، چونکہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرا بندہ زیادہ وقت پاکیزگی کے بغیر گزارے۔ فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر پیاز کھاؤ تو پھر مسواک کر کے مسجد میں آؤ۔ یہ وہ ظاہری صفائی کا درس ہے کہ تمہارے کپڑے پاک صاف ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ سفید ہے۔ اب پاکیزگی کا معیار تو دیکھیں کہ اگر سفید کپڑا ہونا تو اس کی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کے جسم سے خوشبو اتنی آتی تھی کہ آپ کہیں سے گزر جاتے تو لوگ اس خوشبو سن کے اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں اس کے باوجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں خوشبو کا اثر دیکھتی تھی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمدہ سے عمدہ خوشبو کا انتخاب کیا کرتی تھی۔ حالانکہ آپ تو پاک صاف ہیں، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کرام آپ کے پسینے کو جمع کر لیتے تھے کہ ہم اس کو بچوں کو لگانے کے لیے بطور خوشبو کے استعمال کریں گے۔ یہ اسلام کا صفائی کا درس ہے کہ جب بھی جمعہ کا دن ہوتا ہے ہر جمعہ کو غسل کرنا سنت ہے۔ بعض مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ جمعہ کے دن وہ نہاتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور مسجد میں آ کے بیٹھ کر کہتے تھے یا اللہ تو بتا اب میں کیسا لگ رہا ہوں۔
کیونکہ میں نے تیرے لیے کیا ہے. اللہ سے کہتے تھے یا اللہ تو بتا اب میں اچھا لگ رہا ہوں، کیونکہ اصل تو ہم نے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرنا ہے. یہ وہ پاکیزگی کا درس ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں عیدیں دے دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ ایسی خوشی کا دن ہے جس میں ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں. اور ہمیں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس دن تم نے خوشی منانی ہے، چونکہ اگر تم پر کوئی غم اگر آیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے. آج اللہ تمہیں خوشی دے رہا ہے، اس دن تم نے خوشی منانی ہے اور خوشی کا اظہار کرنا ہے. اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، تیاری کر کے آنا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں خوشی کا دن دیا ہے. اس میں بھی پاکیزگی کا درس ملتا ہے. اور اس میں اس بات کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ پاکیزگی کا یہ درس الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. قربانی کر کے تکلفاً ہمارا دل کرے نہ کرے، ہم نے اسی بات کو سوچنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ اور اس کا حبیب ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. اللہ اور اس کا حبیب خوشبو کو پسند کرتے ہیں، بدبو کو پسند نہیں کرتے، صفائی کو پسند کرتے ہیں، گند کو پسند نہیں کرتے. لہذا دل چاہے نہ چاہے، جسم اجازت دے نہ دے، قربانی کر کے اس کی آلائشی اور گندگی ہم نے کہیں دفن کر کے آنی ہے یا دور پھینک کے آنی ہے کہ ہماری اس قربانی کی وجہ سے وہ اتنا بڑا عمل جو ہم نے کیا اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محض صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی تکلیف جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، کہ اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں اسلام صفائی کا درس دیتا ہے. اتنا بڑا عمل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جو قربانیوں کا محور اور مرکز ہیں، جنہوں نے بتایا کہ دل میں اگر ہو تو اللہ ہو، اللہ کی محبت ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربان کیا، اور جب دل میں اللہ اور اس کی حبیب کی محبت ہو تو پھر ہمیں اگلا درجہ کہ قربانی کر کے پڑوسیوں کو، راہ گزر کو تکلیف نہ ہو. یہ نہیں قربانی کر لی اب اس کی آلائشیں ایسی بکھری پڑی ہو، راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہو، گھر میں بیٹھا نہ جائے. یہ اسلام نہیں ہے. پھر بس قربانی ہو گئی بس، لیکن ساتھ ایک گناہ مل گیا، وہ فرض ادا ہو گیا لیکن صفائی نہ رکھنے کا گناہ مل گیا. تو ہم نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، چونکہ اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. اب ایک اور پاکیزگی، یہ تو ظاہری پاکیزگی ہو گئی، اور ظاہری پاکیزگی میں کپڑے ہو گئے، اسی طرح نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا ہو گیا. ایک ہے دل کی پاکیزگی. دل کی پاکیزگی، ایک آدمی ساری زندگی کفر میں گزارتا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں. چونکہ دل پاک ہو گیا. دل کی پاکیزگی کی اتنی اہمیت ہے کہ جب دل پہ جھاڑو پھیرا، جب دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کیا، جب کہا کہ میرا حاجت روا، مشکل کشا، میرے کام بنانے والا، میری بگڑیاں سنوارنے والا، مجھے اولاد دینے والا، مجھے مشکلات سے رہائی دینے والا وہی ہے جس نے ابراہیم کو آگ میں محفوظ رکھا، جس نے اسماعیل کو چھری کے نیچے محفوظ رکھا، جس نے ابراہیم کو قوم کی نفرت اور دشمنی سے محفوظ رکھا، جس نے جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں فتح دی. میرا اللہ وہ ہے
جو انبیاء کرام کا بھی مشکل کشا ہے، میں صرف اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، میں اسی کو پکارتا ہوں جس کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے پکارا، مشکل آنے پر نبی نے جس کو پکارا میں اسی کو پکارتا ہوں۔ جب دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوتا ہے، ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے، ایک اللہ حاجت روا، مشکل کشا، حالات اچھے بنانے والا اور حالات برا لے کے آنے والا، جب میں سب کچھ اللہ کو سمجھتا ہوں تو میرا دل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی پاکیزگی ہے، اور ہم عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن کہیں عمل میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہی، ہماری نماز ہمیں پیمانہ غلط رکھنے سے نہیں روک رہی، ہماری نماز ہمیں خرید و فروخت میں ہیرا پھیری کرنے سے نہیں روک رہی، میری نماز ہمیں حرام کھانے سے نہیں روک رہی، میری نماز مجھے اللہ اور اس کی حبیب کی محبت نہیں دے رہی، تو کہیں نہ کہیں فرق ہے۔ چونکہ اگر میں نماز صحیح طریقے سے ادا کروں تو میری نماز تو مجھے اللہ کے قریب کرے گی۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ دلوں پہ زنگ لگتا ہے گناہ کی وجہ سے، پھر نماز پڑھنے سے، قربانی کرنے سے، اللہ والا بننے سے، اللہ کے حبیب کی محبت سے دلوں کا وہ زنگ اتر جاتا ہے، اور دل اللہ اور اس کے حبیب کی نورانی محبت سے نور علی نور ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو ہم سے کچھ کمی رہ رہی ہے نا۔ اور یہی اتنا بڑا عمل، نماز کی میں نے مثال دی، اگلی مثال دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا یا اللہ میں اپنے دل میں تیرے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دے سکتا، تیری محبت کے راستے میں جو بھی چیز آئی میں قربان کروں گا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم سے اللہ رب العزت نے اسماعیل کی قربانی مانگی، بیٹا اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت زکریا نے بھی مانگا نا یا اللہ مجھے اپنا وارث دے کہ جو تیرا خلیفہ بنے، جو کچھ تو نے مجھے دیا یا اللہ میرا وارث بن کے آگے لوگوں کو بتائے، اللہ سے یہ دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے بیٹا مانگا، بڑھاپے کی عمر میں ملا بیٹا، تو ویسے انسان بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، نیندیں قربان، زندگی قربان کر دیتا ہے، اور بڑھاپے میں ملا ہو تو اس کی کیا قدردانی ہوگی۔ اللہ نے کہا ابراہیم اسے بھی قربان کرو۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم سے کہا اسے قربان کرو۔ ابراہیم نے کہا یا اللہ تیری محبت کے راستے میں کچھ بھی آڑے نہیں آ سکتا، میرا اسماعیل کیا ہے، یا اللہ اسماعیل بھی تیرے لیے قربان ہے۔ اگر ہم اس عزم سے قربانی کریں تو ہماری قربانی کیوں نہ ہمارے دلوں کو نور دے گی۔ میں نے عرض کیا ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے بخششیں مانگتے رہے، اور پھر ہم اعمال کی پابندی میں کرتے ہیں، دل پھر بھی سیاہ ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آ رہی کہ میں کہوں کہ حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب نے منع کیا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ چونکہ انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ میری ساری وراثت، میری کل کمائی، میرا سب کچھ مرتے یہی رہ جائے گا، ساتھ جائے گا تو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت جائے گی، وہ زندگی جائے گی جو ہم نے اللہ کے، اس کے حبیب کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چل کے گزاری، وہ چیزیں کام آئیں گی۔ اگر
ہم عبادتیں کرتے ہیں اور دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوتی تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ جائے گی. وہ کمی ہم نے دور کرنی ہے. وہ جو کمی رہ جاتی ہے. اب قربانی جیسا اتنا بڑا فریضہ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے جانور ذبح کروایا. اللہ ہمیں کہہ سکتا تھا میرے راستے میں مال دو، جب اللہ حکم دیتا ہم کرتے. یہود پر اس طرح قربانی نہیں ہے، نصارہ پر اس طرح قربانی نہیں ہے، کسی بھی امت میں اس طرح قربانی نہیں ہے جس طرح اس امت میں ہے. اللہ نے جان کی قربانی مانگی ہے. کیوں؟ اللہ کہتا مال دو، ہم مال دے دیتے. اللہ کا حکم ہے، سب کچھ قربان ہے، ہم قربان کر دیتے. ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نبی کے امتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نبی کے امتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نبی کے امتی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے اپنا تن من دن لٹا نہیں دیا. ہم بھی کوشش کرتے کہ اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان دے، ہم بھی لٹا سکتے ہیں. ہم بھی کوشش کرتے کہ اللہ مال و دولت میرے لیے کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ ہے. ہم بھی قربان کرتے، ہم بھی کر سکتے تھے جتنا اللہ توفیق دیتا. لیکن اللہ نے یہاں پہ جان کی قربانی مانگی ہے. توجہ کریں، بات توجہ سے سنیں. جانور ذبح کرو تاکہ چھری پھیرتے ہوئے احساس ہو کہ ایک جان کا سانس نکل رہا ہے جس میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اپنے بچے قربان کرنے کے لیے، اپنا مال قربان کرنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ اصل چیز ہے کہ اللہ ایک نفس، ایک جانور کی جان نکل رہی ہے. یا اللہ ایسے ہی میں اپنی ساری سانسیں تیرے لیے اور تیرے حبیب کے لیے قربان کر سکتا ہوں. یہ اصل قربان